बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तलबा इकराम, इल्म के लिए सब्र ज़रूरी है। यहाँ पर जो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, अगर आप उनको सब्र के साथ हिम्मत करके आप मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। गुज़श्ता सबक में फ़ेल की तक़सीम सालिस में हमने हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा के एतबार से तक़सीम पढ़ी थी। अब उसी तक़सीम का दूसरा हिस्सा है जिसमें मुसन्निफ़ ने सुलासी मुजर्रद के अबवाब का बयान किया है। याद रखें कि मुसन्निफ़ ने जिस अंदाज़ से यहाँ पर सुलासी मुजर्रद मज़ीद फ़ी के अबवाब को बयान करने का अहतमाम किया है, ये नहायत ही शानदार है। इस तरह का अंदाज़ आपको दीगर सरफ़ की किताबों में शायद किसी और किताब में ना मिले। मुसन्निफ़ ने अंदाज़ ये इख्तियार किया है कि हर बाब की एक मिसाल, एक या दो पर एक आपने इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि आपने कई एक मिसालों का अहतमाम किया है। मिसाल के तौर पर पहली मिसाल सही की है तो दूसरी मिसाल की, तीसरी अजवफ़ की, फिर नाक़िस की, फिर लफ़ीफ़ की मिसाल, फिर महमूज़ की, फिर मुदाअफ़ की। इस तरह आपने मिसालों का एहतमाम किया है, जो कि एक बड़ा ही शानदार अंदाज़ है। तो सबक शुरू करने से पहले ये हमारे जहन में होना चाहिए कि बाब किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बाब की तारीफ़ समझ लेते हैं। प्यारे तलबा इकराम, अबवाब बाब की जमा है और सरफ़ियों की इस्तिलाह में मख़सूस सुलासी मुजर्रद के माज़ी व मुज़ारे दोनों के पहले सीगे को मिलाकर इसे बाब का नाम देते हैं। और सुलासी मुजर्रद के अलावा मसादिर के मख़सूस औज़ान को बाब कहते हैं, जैसे बाब इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला। ये सारे गैर सुलासी मुजर्रद के बाब हैं। और सुलासी मुजर्रद के जो बाब हैं वो यहाँ मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किए हैं। फिर इसी तरह आपने बितरतीब सुलासी मज़ीद फ़ी के भी अबवाब ज़िक्र किए, फिर रुबाई के अबवाब भी आपने ज़िक्र किए, फिर मुल्हक़ के अबवाब आपने ज़िक्र किए। तो इंशाल्लाह वो सारे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह आज के सबक में हम सुलासी मुजर्रद के बाब पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो इबारत पर तवज्जो कीजिए। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, अल बाबुल अव्वलु फ़अला यफ़अलु बिफ़त्हिल ऐनि फ़िल मादी व दम्मिहा फ़िल मुदारिई। पहला बाब फ़अला यफ़अलु है, माजी के ऐन कलमा पर फ़तह और मुज़ारे के ऐन कलमा पर ज़म्मा। का नसरा यनसुरु, जैसे पहली मिसाल मुसन्निफ़ ने इसके ज़िक्र की, नसरा यनसुरु। और ये बाब हमारे यहाँ नसरा यनसुरु से ही मशहूर है। और दूसरी मिसाल इसकी है क़अदा यक़उदु। अब यहाँ तक ये दो मिसालें सही की मिसालें, नसरा यनसुरु और क़अदा यक़उदु। नसरा यनसुरु की मिसाल मुसन्निफ़ ने पहले ज़िक्र की, इसलिए कि बाब फ़अला यफ़अलु ये नसरा यनसुरु से भी मशहूर है। और दूसरी फिर इसकी मिसाल सही की है। और इसके बाद अख़ज़ा याख़ुज़ु, ये मिसाल हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से जो आपने अक़साम पढ़ी उनमें से महमूज़ है। सही की जो हमने अक़साम पढ़ी थी, ये सही की तीन किस्में हैं, सालिम, महमूज़, मुदाअफ़। तो ये मुसन्निफ़ ने यहाँ पर महमूज़ की मिसाल ज़िक्र की है, अख़ज़ा याख़ुज़ु। और इसी तरह आगे है बरअ यबरउ, बरअ यबरउ। इस पे आप ज़रा गौर करें, ये भी महमूज़ की मिसाल है। वो पहली मिसाल है महमूज़ुल फ़ा की और ये दूसरी मिसाल है महमूज़ुल लाम की मिसाल। और इसी तरह क़ाला यक़ूलु, क़ाला यक़ूलु क़ौलुन से बना है, इसका माना है कहना। बरअ यबरउ का माना है बरी होना। ये मैं आपको मस्दरी माना बता रहा हूँ, सीगे के एतबार से आप खुद इसका तर्जुमा कीजिएगा। और क़ाला यक़ूलु ये मिसाल है अजवफ़ वावी की। और ग़ज़ा यग़ज़ू
یہ معطل کی اقسام میں سے ناقص کی مثال ہے، اور مرہ یا مرو یہ مضاعف کی مثال ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب مصنف نے بیان کیا فعل یفعل۔ فعل یفعل، مصنف فرماتے ہیں الباب الثانی فعل یفعل بفتح العین فی الماضی وکسرها فی المضارع۔ دوسرا باب فعل یفعل ہے، ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ اور مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ۔ کا ضرب یضرب، یہاں پر مصنف نے پہلی مثال ضرب یضرب اس لیے دی کہ زیادہ تر یہ ضرب یضرب کے نام سے باب جانا جاتا ہے۔ فعل یفعل یہ ضرب یضرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور پھر پہلی مثال اس کی جلس یجلس، یہ بھی صحیح کی مثال ہے۔ اور تیسری مثال ہے وعد یعید۔ وعد یعید کا مصدری معنی ہے وعدہ کرنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مثال واوی کی مثال ہے۔ اس طرح اس سے آگے مثال ہے باع یبیع، اس کا مصدری معنی ہے بیچنا، تو یہ اجوف کی مثال ہے۔ رما یرمی، اس کا مصدری معنی ہے پھینکنا، اور یہ ناقص کی مثال ہے۔ وقا یقی، یہ لفیف مفروق کی مثال ہے۔ اور طوا یطوی، یہ لفیف مقرون کی مثال ہے، اس کا مصدری معنی ہے لپیٹنا۔ فر یفر، معنی ہے بھاگنا، اور یہ مضاعف کی مثال ہے۔ اس طرح عطا یاتی، یہ محموز الفا کی مثال ہے۔ جاء یجیء، یہ محموز اللام کی مثال ہے۔ وعبر یعبر، یہاں پر اس کی مثال ذکر کی عبر النخل یعبرہ، معنی اس کا ہے درخت میں قلم لگانا، یہ محمود الفا کی مثال ہے۔ وہنا یہنئ، یہ محموز اللام کی مثال ہے۔ ہنا یہنئ کا معنی ہے خوشگوار ہونا۔ وأوی یأوی، یہ لفیف مقرون کی مثال ہے۔ وبآ یئی، یہ لفیف مفروق کی مثال ہے۔ بمعنی وعد، وعد کے معنی میں یعنی وعدہ کرنا۔ تو یہ دوسرا باب ہے ضرب یضرب، جس میں مصنف نے صحیح کی مثال کے ساتھ ساتھ صحیح اور معطل کی اقسام کی دیگر مثالوں کا بھی آپ نے اہتمام کیا ہے۔ تیسرا باب ہے الباب الثالث فعل یفعل بالفتح فیہما۔ تیسرا باب فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ پر فتح۔ اس کی پہلی مثال مصنف نے جو ذکر کی کا فتح یفتح، جیسے فتح یفتح بمعنی کھولنا، تو یہ مثال اس لیے سب سے پہلے ذکر کی ہے کیونکہ یہ باب زیادہ تر فتح یفتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذہب یذہب پہلی صحیح کی مثال ہے۔ وسعی یسعی بمعنی کوشش کرنا، اور یہ ناقص کی مثال ہے۔ وضع یضع بمعنی رکھنا، یہ مثال واوی کی مثال ہے۔ اور یفع یفع بمعنی بلند ہونا، یہ مثال یائی کی مثال ہے۔ وہل یوہل بمعنی کمزور ہونا، یہ بھی مثال واوی کی مثال ہے۔ الہ یالہ بمعنی بندگی کرنا، یہ محموز الفا کی مثال ہے۔ سأل یسأل بمعنی دریافت کرنا، اور یہ محموز العین کی مثال ہے۔ قرأ یقرأ بمعنی پڑھنا، یہ محموز اللام کی مثال ہے۔ اس سے آگے مصنف نے باب فتح یفتح کے بارے میں ایک اہم بات ذکر کی ہے۔ فرمایا وَكُلُّ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ فَهُوَ حَلَقِيُّ الْعَيْنِ أَوِ اللَّامِ، اور ہر وہ باب جو فتح یفتح سے ہوگا اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ حَلَقِيًّا كَانَ مَفْتُوحًا فِيهِمَا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کلمہ جس میں حرف حلقی ہو وہ باب فتح یفتح سے ہی ہو۔ کیا مطلب ہے کہ باب فتح یفتح کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو؟
لیکن ہر وہ کلمہ جس میں کوئی نہ کوئی حرف حلقی ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فتح یفتح سے ہی ہو۔ اس سے آگے مصنف نے حروف حلقیہ کا ذکر کیا ہے، فرمایا وحروف الحلق ستۃ، حروف حلقی 6 ہیں، الحمزۃ والہاء والحاء والخاء والعین والغین۔ تو مصنف نے کمال شفقت کرتے ہوئے طلباء کی آسانی کے لیے یہاں پر حروف حلقیہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے آگے فرمایا وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقی فشاذ، اور جو کلمہ بغیر حرف حلقی کے اس باب سے آ جائے تو وہ شاذ ہوگا۔ یعنی شاذ کا مطلب ہے کہ ایسا کبھی کبھار ہوگا، کہیں شاذ و نادر اس طرح کی مثال آپ کو ملے گی کہ با فاتحہ یفتح ہو اور اس میں حرف حلقی نہ ہو، تو ایسا شاذ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر مصنف نے مثال ذکر کی ہے ابا یا ابا، ہلاکا یا ہلاکو، فی احدا لغتیہ، جیسے ابا یا ابا بمعنی انکار کرنا، ہلاکا یا ہلاکو بمعنی ہلاک ہونا، دو لغتوں میں سے ایک کے اعتبار سے۔ پہلی لغت ضربہ یضرب سے ہے، او من تداخل اللغات کرکنا یرکن وقلا یقلا غیر فصیح، یا پھر تداخل لغات سے ہوگا۔ تداخل لغات یہ ہے کہ کسی ایک کلمہ میں دو لغتیں جمع ہو جائیں، جیسے رکنا یرکانو، یہ باب ناصرہ ینصرو اور سامع یسمعو دونوں سے آتا ہے۔ اب دونوں لغات ملا کر ایک تیسری لغت باب فتح یفتح بنا لی۔ اسی طرح قلا یقلا، یہ باب سامع یسمعو اور ضربہ یضرب سے ہے، تو اس کو ملا کر تیسری لغت با فتح یفتح بنا لی۔ اسی طرح فاضلہ یفضل، یہ باب سامع یسمع اور ناصرہ ینصر سے ہے، تو اس کو ملا کر با فتح یفتح بنا لیا۔ تو یہ جتنے کلمات یہ ذکر ہوئے ہیں ان میں تداخل لغات ہے۔ تو مصنف نے ذکر کیا کہ ہر وہ کلمہ کہ جو بغیر حرف حلقی کے آ جائے اور با فتح یفتح سے ہو تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو یا تو وہ دو لغتوں میں سے ایک کے اعتبار سے ہوگا یا پھر تداخل لغات سے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ مصنف نے فرمایا غیر فصیح، کہ ایسا کرنا غیر فصیح ہے، یعنی کہ یہ کلام عرب میں ایسے کرنے سے حسن باقی نہیں رہتا۔ اس طرح بقا یبقا، لغت طین، لغت طے کے مطابق یہ با فتح یفتح سے ہے۔ والعصر کسر العین فی الماضی ولکنہم قابلوہ فتحۃ تخفیفا وہذا قیاس عندہم، اصل میں یہ باب سامع یسمعو سے آتا ہے، یعنی کہ بقا یبقا یہ اصل میں باب سامع یسمعو سے آتا ہے، مگر تخفیفاً اس کو باب فتح یفتح سے لاتے ہیں، اور یہ صرفیوں کے نزدیک قیاسی ہے۔ عزیز طلباء اکرام، یہاں تک ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 3 کا بیان پڑھ لیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خوب محنت سے ان ابواب کو سمجھ کر یاد کیجیے اور ان کی مثالوں کو ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے ساتھ ساتھ آپ کو حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے جو کلمہ کی اقسام ہیں ان میں بھی پختگی حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ بقیہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں وہ اگلے لیکچر میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔